چیف آف آرمی اسٹاف نے کہا تھا کہ یہ 13 لاکھ کی انڈین آرمی ہمیں کورس نہیں کر سکتی، ڈٹر نہیں کر سکتی، تو یہ جو ان کا فتنہ ہندوستان ہے، ان بزدلانہ کاروائیوں سے ہم کیا ڈٹر ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں، نیور ایور۔ وی ور ٹیکنگ دیم آن ان بلوچستان، ان خیبر پختونخوا، کیا یا نہیں کیا؟ یہ کوئی بلوچوں کی جنگ نہیں ہے، یہ ہندوستان کی پراکسیاں ہیں، یہ پیسوں پہ قتل کر رہے ہیں، یہ معصوم بچیوں کو قتل کر رہے ہیں، تو ونس دے نو اٹ تو دین دے گیٹ ورڈ۔ جعفر ایکسپریس اور خزدار میں اسکول بس پر دہشت گرد حملے میں بھارت ملوث ہے۔ حملہ را کی سرپرستی میں کیا گیا، ہمارے پاس اس کے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں، فتنۃ الہند کو اس کے سخت نتائج بھگتنا ہوں گے، ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح کر دیا۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے بھارت کے ریاستی دہشت گردی میں ملوث ہونے کی تفصیلات بھی دنیا کے سامنے پیش کر دیں، کہا کہ بھارت دہشت گردوں کو مالی معاونت فراہم کرتا ہے، فتنۃ الہند کے دہشت گرد حیوانیت پر اتر آئے ہیں، بھارت کی ہدایت پر عورتوں، بچوں اور محنت کشوں پر حملے کر رہے ہیں، گرفتار دہشت گردوں نے بھارت کی پشت پناہی کا اعتراف کیا، عوام مذموم سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اپنی ٹائم اینڈ پلیس چوزنگ پہ آئے تھے، وہ جو اتنے سالوں سے اپنا ڈیفنس ایکسپینڈیچر کر رہے ہیں $80 ارب کا، وہ بھی ان کے بیک اینڈ پہ تھا، آئے رزلٹ دیکھ لیے، دوبارہ شوق کرنے دوبارہ آ جائے، ہم تیار ہیں، ہم نے ہمیشہ یہ کہا تھا۔ لیکن اگر آپ کو دوبارہ کوئی اپنے بارے میں غلط فہمی ہے، کوئی گھمنڈ ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان کو کورس کر سکتے ہیں، ڈٹر کر سکتے ہیں، تو آزما لیں اس کو نا۔ پاکستان نے 10 مئی کو بھارت کی بہت سی غلط فہمیاں دور کر دی، اسے مزید شوق ہے تو دوبارہ آ جائے، ہم تیار ہیں۔ ترجمان پاک فوج کا مودی سرکار کو چیلنج، کہا ہم چاہتے ہیں لیکن اگر آپ کو کوئی غلط فہمی یا گھمنڈ ہے تو ہمیں آزما لیں۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے واضح کیا، مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر خطے میں مکمل امن نہیں ہو سکتا۔ نو اسٹیٹ کین الاؤ کہ اس کے سٹیزنز کو جان بوجھ کے ایک اسٹیٹ جون سی ہے اس کے اوپر حملے کرائے اور ان کو جون سا ہے دہشت گردی کا شکار کرے۔ وی ٹریٹ دیم اینڈ وی کنسیڈر دیم ایز بردرز، ہمارے بھائی ہیں، لیکن ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ ایک نارمل اسٹیٹ کی طرح ہمارے ساتھ ایکٹ کریں، پلیز ڈونٹ ہاربر دیز ٹیررسٹ۔ افغانستان سے ہمارا محبت اور بھائی چارے کا رشتہ ہے، مگر کوئی ریاست اجازت نہیں دیتی کہ ان کے شہریوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا جائے۔ ترجمان پاک فوج لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی پریس کانفرنس، کہا کہ آرمی چیف کہہ چکے کہ ایک پاکستانی کا خون 1000 افغانیوں پر مقدم ہے، افغانستان ایک نارمل ریاست کی طرح ریئیکٹ کرے۔ Terrorist attack on a school bus in Khuzdar. This cowardly attack targeted innocent children, our future. Initial findings confirm that this attack is in continuity of a broader pattern of violence sponsored by India through Fitna al-Hindustan. دہشت گردوں نے خزدار میں معصوم بچوں کو نشانہ بنایا، حکومت پاکستان نے نیٹ ورکس کو ختم کر کے کرے گی، ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ سیکریٹری داخلہ خرم آغا کا اعلان، کہا وزیر اعظم نے نیشنل ایکشن پلان کے تحت دہشت گردی کے خلاف تمام اقدامات کیے ہیں، دہشت گردی کے ناسور کو ختم کرنے کے لیے جو کچھ کیا جا سکا کریں گے۔ 10 مئی کو قوم نے اتحاد سے دشمن کو تاریخی شکست دی جسے وہ قیامت تک یاد رکھے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مری روڈ انڈر پاس منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب، 35 روز میں انڈر پاس کی تعمیر مکمل کرنے پر اظہار مسرت، کہا کہ منصوبے سے صرف اسلام آباد کے لوگوں کو ہی نہیں ملک بھر کے عوام کو سفری سہولت میسر ہوگی۔ بلوچستان میں دہشت گردوں کو بھارتی فنڈنگ مل رہی ہے، خزدار میں شہید بچوں کی قربانی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی، فتنۃ الہند کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر کی گفتگو، کہا مودی کا راجستھان میں خطاب ایک ہارے ہوئے شخص کی تقریر تھی، اسے اب چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی، مسئلہ کشمیر دوبارہ ہائی لائٹ ہونا بڑی کامیابی ہے۔ خزدار میں دہشت گردی کا نشانہ بننے والے مزید 2 زخمی بچے چل بسے، 13 سالہ حیدر اور 12 سالہ ملائکہ شدید زخمی حالت میں زیر علاج تھے۔
واقعے میں شہید طلبہ و طالبات کی تعداد 6 ہو گئی، سانحے میں شہداء کی مجموعی تعداد 8 ہو گئی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی خزدار میں بچوں پر دہشت گرد حملے کی سخت مذمت، متاثرہ خاندانوں، حکومت پاکستان اور عوام سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار۔ ارکان نے کہا دہشت گردی ہر شکل اور صورت میں بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ مذموم دہشت گرد کارروائیوں کے مرتکب منصوبہ ساز معاونین اور سہولت کاروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانا ضروری ہے۔ تمام ممالک حکومت پاکستان سے تعاون کریں۔ پاکستان نے بھارتی وزیر اعظم کے بے بنیاد، اشتعال انگیز اور غیر ذمہ دارانہ الزامات یکسر مسترد کر دیے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ یہ بیانات خطے میں کشیدگی پیدا کرنے کی دانستہ کوشش ہے جس کا مقصد محض سیاسی مفادات حاصل کرنا ہے۔ ایک خود مختار ریاست کے خلاف دھمکی آمیز لہجے اور فوجی کارروائی کی بھڑکیں دینا بین الاقوامی قانون کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ ہماری امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے، کسی بھی مہم جوئی یا جعلیت کا بھرپور جواب دیں گے۔ میاں والی میں پولیس چوکیوں پر حملے کا منصوبہ ناکام، رحمان خیل موڑ کے قریب سی ٹی ڈی سے فائرنگ کے تبادلے میں 3 دہشت گرد مارے گئے، 6 دہشت گرد فرار، گرفتاری کے لیے سرچ آپریشن جاری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی سی ٹی ڈی ٹیم کو شاباش۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی وفد کے ہمراہ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات، موجودہ سیاسی اور معاشی مسائل پر تبادلہ خیال۔ بلاول بھٹو نے قومی سفارتی مہم میں اعتماد کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ یہ توقع ہے کہ وفد پاکستان کا موقف اور بیانیہ مؤثر طریقے سے دنیا کے سامنے پیش کرے گا۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔